ہونا ہے کہ نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، روزی آپ کو کہاں سے ملنی ہے، رشتہ آپ کا کہاں سے ہونا ہے، قدرتیں ہیں اس کی شانیں وراء الورا ہے، کوئی آدمی نہ سوچ سکتا ہے نہ وہاں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے وہ ساری رب کے اختیارات بندوں میں دیے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت عزتوں کا، ذلتوں کا، خوشیوں کا، بارشوں کا، ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے۔ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ نے بغیر کسی مدد اور ڈیزائننگ اور مشورے کے اللہ نے بنایا۔ اسی مالک کائنات نے مجھے اور آپ کو ایک پانی کے قطرے سے بنایا۔ ہم اپنے وجود پر نظر کریں تو اتنی بڑی یہ انسان کی جسم فیکٹری ہے کہ جتنے بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ رگ یہاں جا رہی ہے، یہ نظام یہاں آ رہا ہے۔ آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آنکھ کے اندر 13 کروڑ ایسے بلب ہیں جو مجھے اور آپ کو یہ رنگ بتا رہے ہیں۔ کئی لوگوں کو آپ ملیں وہ کہیں گے ہمیں دھوپ میں نظر آتا ہے، کوئی کہیں گے ہمیں اندھیرے میں نظر آتا ہے۔ ہم اللہ کے کتنے خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ کی فضل سے صاف نظر آتا ہے۔ اللہ نے جو یہ نعمتیں دی ہیں اس کے اندر کئی دفعہ جاہل لوگ ہیں، کم علم لوگ آج کل ممبروں پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ پھر مثالیں بڑی عجیب عجیب دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ حاضر ناظر ایک اللہ کی ذات ہے، حلیم اور بصیر ایسی صفتیں ہیں، اس سے بڑا علم نہیں، اس سے بڑا کوئی ہر جگہ ہر چپے چپے ایک ایک کونے ایک ایک پتے کا علم جس کے پاس ہے وہ اللہ ہے۔ لیکن ہم نجومیوں کی بات میں آگے کہتے ہیں کہ سارا پتہ ہے۔ کتنی چیزیں ایسی ہیں قرآن کریم کے اندر ہے جس کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے، کہ بارش ہونی ہے کہ نہیں، اولاد ہونی ہے کہ نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، روزی آپ کو کہاں سے ملنی ہے، رشتہ آپ کا کہاں سے ہونا ہے، دفن آپ نے کہاں ہونا ہے، قیامت کب آئے گی اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہاں لوگ آگے پھر ہل جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر تو الٹرا ساؤنڈ سے بتا سکتے ہیں، اس کو تو مشین کا سہارا لینا پڑا ہے، اللہ کو تو مشینوں کے سہاروں کی ضرورت نہیں۔ پھر کتنی دفعہ ہے ڈاکٹر کہتا ہے بیٹی ہوگی بیٹا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بیٹا ہوگا تو بیٹی ہو جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات والے اتنے سسٹم سیٹلائٹ سارے سیارے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کل ادھر بارش ہوگی، نہیں ہوتی، کبھی ہو جاتی ہے۔ نجومی آپ کو کہتے ہیں یہ ہفتہ جو ہے آپ کے لیے بڑا محبوس ہفتہ ہے، بندہ اس چکر میں کوئی کام ہی نہیں کرتا، حالانکہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھنا چاہیے۔ روزانہ ستاروں کی چالیں اخباروں میں آیا ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ کا ایسا گزرے گا، بندہ گھر بیٹھا رہتا ہے آج مجھے بڑا نفع ملے گا۔ توکل کس چیز کا؟ اللہ نے روزی دینی ہے اللہ کے پاس۔ یہ جو اللہ نے ہمیں نماز دی ہے نا، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ہم سے 5 دفعہ ملاقات کی دن میں، ورنہ ہمارا منہ ہے ہمیں تو کسی اپنے دفتر میں نہیں جانے دیتا۔ اور اللہ کی ذات ایسی ہے جب آؤ آپ کی سن رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرو آپ کو سن رہا ہے۔ پھر جہاں آپ سنتے ہیں قرآن کے اندر بھی احادیث کے اندر بھی، اے بندے تو جب توبہ کرتا ہے تو میرے طرف 1 قدم چلتا ہے، میں تیرے طرف 2 قدم چلتا ہوں، تو چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ پھر بندہ سمجھتا ہے جیسے ہمارے پاؤں ہیں ایسے اللہ کے پاؤں ہیں، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ایسے اللہ کا تو میں تمہیں باہوں بائیں پھیلا کے دوں۔ یہ استعارہ ہے، اللہ ایسے ہاتھ سے ایسے پاؤں سے ایسی آنکھوں سے اللہ پاک ہے۔ جو کہ میں ایک بول رہا ہوں آپ سارے سن رہے ہیں، جب آپ سارے بولنا شروع ہوں گے نہ مجھے سمجھ آئے گی نہ آپ میری بات آپ کو سمجھ آئے گی، اور ہم سارے بول رہے ہوں اللہ سب کی سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، ساری کائنات بولے اپنی اپنی زبان میں بولے، اللہ اس کو سن رہا ہے، اور سب کی حاجات اللہ اس تک پہنچا رہا ہے۔ ہندو جو ہیں وہ بت کے آگے کھڑے ہیں، اللہ ان کو بھی روزی دے گا۔ چین والے جو ہیں یہ اللہ کا ہی انکار کرتے ہیں، دہریہ ہے دنیا کے کئی ملک، ان کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، خود بخود نظام چل رہا، اللہ ان کو بھی روزی دے رہا۔ اب بندہ اس چکر میں پڑ جائے یار میں نے دیکھو یہ نماز پڑھی ہے ہم تو تھکے کھا رہے ہیں اور کافر جو بڑی ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کی بھی مثالیں دی ہیں۔ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ایمان والے جو ہیں وہ ایسے ہیں اور کافر جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ ان کا انجام اللہ رب العزت نے دکھایا ہے، جس کی موت تک اس کی ساری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن کفر پہ مرا ہے،
وہ جہنم میں جا رہا ہے اور اس کو ساری زندگی دھکے ملتے رہے لیکن لا الہ الا اللہ پر وہ استقامت سے قائم رہا ہے اور اس کو اللہ کی رضا بھی اللہ کی نعمتیں بھی نہیں. کسی کا پیسہ جائیداد کوٹھی دے کے بندہ پریشان نہ ہو کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں میری روٹی پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی سود پہ کاروبار کر رہا ہے وہ بڑی ترقی کر رہا ہے. ایسے نہیں سوچنا. حلال روزی کا 1 روپیہ جو ہے نا وہ حرام کے کروڑوں روپے پہ بھر لیا. یہی اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق اور یہی اس کے ساتھ عقیدہ اور محبت. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، بلانا تیرا کام ہے میں سن رہا ہوں. ہاں فوری قبول کر لوں میری مرضی ہے، ہفتے بعد قبول کر لوں میری مرضی ہے، لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. اللہ دیتا ہے دے گا انشاءاللہ. اور سب سے بڑی چیز ہے ایمان دے اللہ، ایمان پر خاتمہ ہو جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ